السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میں فارغ بیٹھی ہوں کیا کروں، تحریر فارینہ نعمان۔ کالج کی چھٹیاں ختم ہونے میں ابھی پورا ایک ہفتہ باقی تھا۔ ثنا اپنے کمرے میں فارغ بیٹھی بور ہو رہی تھی۔ ٹی وی پر بھی کوئی خاص پروگرام نہیں آ رہا تھا۔ آج اس کے والدین کسی رشتہ داروں کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ ثنا کے بھائی بہن بھی نہیں تھے جن کے ساتھ اس کا دل بہل جاتا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ کچھ دیر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد وہ سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں کہ بوریت دور ہو جائے۔ اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور الٹے سیدھے نمبر ڈائل کرنے لگ گئی۔ نمبر ملانے کے بعد خاموشی سے سنتی کہ دوسری جانب کون بول رہا ہے۔ اگر کسی لڑکی کی آواز ہوتی تو لائن کاٹ دیتی تھی۔ 3-4 نمبر ملانے کے بعد ایک لڑکے کا نمبر ملا جس سے اس نے بات کرنا شروع کر دی۔ فون پر بار کرتے ہوئے پورا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ثنا بہت خوش تھی کہ اسے اتنا اچھا دوست مل گیا جس کی وجہ سے آج کی ساری بوریت دور ہو گئی۔ اب روزانہ وہ رات کو اسی لڑکے سے گھنٹوں چھپ کر باتیں کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ وہ لڑکا اب ثنا کو باہر کسی پارک میں ملنے کا کہنے لگا۔ ثنا نے حامی بھر لی کہ میں تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ دوسرے دن ثنا نے اپنی امی سے سہیلی کے گھر جانے کی اجازت لی اور لڑکے سے ملنے چلی گئی۔ وہ لڑکا بھی اتفاق سے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ اپنے ابو کی گاڑی ثنا کی گلی کے کونے پر لے آیا اور ثنا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چل دی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا اور اس کے کالج بھی کھل چکے تھے۔ وہ روز رات کو اس لڑکے سے فون پر باتیں کرتی اور پھر کالج سے واپسی پر اس کے ساتھ گھومنے نکل جاتی تھی۔ جب یہ دوستی پروان چڑھی تو اس لڑکے نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ میری ثنا سے دوستی ہے جو ایک بہت پیاری لڑکی ہے، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے اور بے انتہا لاڈلی ہے۔ اس کے دوستوں نے اسے غلط کام کرنے پر اکسایا کہ ثنا کو کسی بہانے سے اپنے گھر بلاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کتنی حسین ہے۔ لڑکے نے ثنا کو فون پر بتایا کہ کل میری سالگرہ ہے اور تمہیں ضرور آنا ہے۔ ثنا خوشی خوشی راضی ہو گئی اور دوسرے دن پھر اپنی امی سے سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ ثنا اس کے دوستوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے والدین کسی کام سے دوسرے شہر گئے ہیں، تم پریشان نہ ہو، یہ تمہارے بھی دوست ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا سب کے لیے کولڈ ڈرنک نکال لایا اور اس طرح ثنا کے گلاس میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اسے پلا دی گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا اور اس کے دوست ایک ایک کر کے حوا کی بیٹی کی عزت کو رونتے چلے گئے۔ ماں باپ اپنی اکلوتی اولاد کو بہت ہی لاڈ پیار کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمارا اتنا لاڈ، اتنی کھلی آزادی کہیں ہمارے بچے کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ یہاں صرف والدین کی اپنی جوان اولاد کی بے جا اعتماد کرنے کی عادت نے ان کی عزت و وقار کو خاک میں ملا دیا۔ ایسی لڑکیاں ہمیں تقریباً ہر ایک خاندان میں نظر آئیں گی جو کسی نہ کسی طریقے سے فحاشی، بے حیائی یا زنائی کاموں میں ملوث ہیں اور جوانی کے جوش میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتی ہیں۔ اس طرح جب معاملات بگڑ جائیں تو قصوروار بھی ہمیشہ لڑکے ہی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی اپنی آبرو تک لڑکے کو خود نہ پہنچنے دے تو کیا وہ اپنی مرضی سے اسے کچھ کر سکتا ہے؟